فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون. اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے. تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو چلیے بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا. الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی. وانہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اصطفی البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ صورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری صورت ہے اسی سٹائل کی. سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات. وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر. یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، واللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹنی نہ رہے، بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، تب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہوں کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل کر عدل کر مضامین آتے چلے جائیں. واللہ عالم. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہیں حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے. الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر. وما منا الا له مقام معلوم. اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے جو صفیں باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے، اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور بستیاں ہلاک ہوتی ہیں. فالتالیات ذکرا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو. اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے. دربار میں کوئی 5000 ہے، کوئی 10,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، مرتبہ مقام معین ہے. ملائکہ مقربین ہے، ملائے اعلیٰ ہے، ملائکہ دنیا ہے، ملائکہ اسفل ہے، یہ سب کے سب ہیں. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں. وانا لنحن المسبحون، اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، بہت زور دے کر کہتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے، اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی.